بسم اللہ الرحمن الرحیم لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق چند باتیں پیش کی تھیں. ان کی پیدائش کب ہوئی، کیسے پرورش ہوئی، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. کیا اسلام کے اندر ان کا مقام و مرتبہ ہے؟ متعدد احادیث سے اسے ثابت کیا جا چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچیرے بھائی بھی تھے اور ساتھ میں داماد بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختی جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، انہیں زوجیت میں عطا کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے حد درجہ محبت بھی کرتے تھے. مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب پایا. اپنی بیٹی سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ فرمایا کہ کچھ ہم دونوں کے درمیان کہا سنی ہو گئی ہے، جس وجہ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل چکے ہیں. کسی نے خبر دی کہ مسجد کے اندر موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا، مٹی پر ہی سوئے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جائیں، اٹھ جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا لقب تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو تراب مٹی کے باپ، اس کا ترجمہ ہوگا مٹی والے، چونکہ ان کے جسم پر اس مٹی پر زمین پر سونے کی وجہ سے مٹی لگ چکی تھی، تو اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراب کہا. یہ لقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک تمام لقبوں سے زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لقب عطا فرمایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی کو جھاڑ رہے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس قدر تھی واضح ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو بھی مؤمن ہوگا وہ مجھ سے ضرور محبت کرے گا، اور جو بھی منافق ہوگا وہ مجھ سے ضرور بغض رکھے گا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے. ان کے ساتھ بغض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار ہیں کہ کون منافق ہے اور کون مؤمن ہے.
اس لیے یہ عمومی طور پر صحابہ اکرام کے لیے موجود ہے، لیکن خصوصی طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا تھا کہ جو بھی مؤمن ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے گا تو ضرور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا اور ان کی والدہ سے محبت کرے گا، ان کے لیے دعائیں کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے اور ان کے لیے محبت نہ ہو تو پھر اسی کے لیے یہ وبال جان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ خود اس کی سعادت کی بات ہے کہ اس کے دل میں ان صحابہ اکرام کے تعلق سے محبت ہے۔ اور عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی علامت ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، نفاق کی علامت ہے کہ انصار سے بغض اور حسد رکھا جائے۔ اور بالجملہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں، اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، مہاجرین انصار سے افضل ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول نے ایمان کی دعوت شروع کی، لوگوں کے درمیان کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا شروع کیا، سب سے پہلے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ مہاجرین نے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ انصار کئی سال کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوئی، انہی مہاجرین کی وجہ سے آگے اسلام پھیلا۔ یہ اللہ کے رسول کے سب سے پہلے مددگار رہے۔ انصار نے بھی اللہ کے رسول کی جہاں تک ممکن ہو سکی مدد کیا انہوں نے، لیکن مہاجرین کو اس بارے میں سبقت حاصل ہے، وہ اس سے پہلے یہ مقام و مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو بالجملہ مہاجرین کا مقام و مرتبہ انصار سے اوپر ہے، اونچا ہے۔ اللہ کے رسول انصار کے بارے میں جب کہہ رہے ہیں آیت الایمان حب الانصار، کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، تو مہاجرین سے محبت بدرجہ اولا ایمان کی علامت ہوگی۔ انصار سے بغض اگر نفاق کی علامت ہے تو مہاجرین سے بغض بدرجہ اولا نفاق کی علامت ہوگی۔ تو یہ بالجملہ گویا کہ تمام صحابہ اکرام کے لیے اللہ کے رسول نے معیار اور میزان قرار دیا۔ اگر کوئی صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض رکھتا ہے نفاق کی علامت ہے۔ خصوصی طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے اس میزان کا ذکر کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی محبت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو بھی بغض کرے گا وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ انہو لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ان اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ تو یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بالکل صحیح سند سے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے گھرانے کی فضیلت کے لیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک کے اندر روایت فرماتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على فاطمہ رضی اللہ عنہ فقال انی وإیاک وهذا النائم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وهذا النائم، وہما حسن اور حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہما لفی مکان واحد یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں اور آپ اور یہ جو سوئے ہوئے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دونوں سے اشارہ تھا حسن اور حسین کی طرف، لفی مکان واحد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہم سب کے سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ تو یہ عظیم فضیلت اس گھرانے کو حاصل ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خواتین کی سردار، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ تمام فضیلت اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ کے رسول کی زبانی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل چکی تھی. بے شمار احادیث کے راوی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرماتی ہے کہ اس زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سنت رسول کا کوئی دوسرا عالم نہیں تھا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اہم مسائل میں، پیچیدہ مسائل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرتے اور کہتے کہ اللہ رب العالمین ایسے پیچیدہ مسائل سے ہمیں محفوظ رکھے بچائے جس کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کی وجہ سے سب سے بڑے قاضی تھے اس امت کے. اقوانا علی کہا کرتے تھے، اقرؤنا ابی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے دو صحابہ اکرام کے بارے میں، ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اقرؤنا ابی، ہمارے درمیان سب سے بڑے قرآن کے قاری کون ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن سے لگاؤ اور محبت کے بارے میں صرف ایک روایت ارزن اشارے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر کہا ہے یا ایسے ہی عمومی طور پر کہا ہے کہ کسی صحابی کو جا کے آپ قرآن سنائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. زاروں قطار رونے لگے. اس فضیلت کو سن کر غور کریں کتنا عظیم مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر سے ایک انسان کا نام لے کر، ایک بندے کا نام لے کر اللہ کے رسول کو حکم دے رہے ہیں ان کے پاس جائے اور انہیں قرآن سنائے. تو یہ مقام ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا حاصل ہوا؟ کیونکہ قرآن سے گہرا تعلق تھا، قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ایک ایک آیت پر گہری نظر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سب سے بڑی آیت قرآن کے اندر کون سی ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم. صحابہ اکرام کی عادت تھی اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی سوال آئے، جواب معلوم ہونے کے باوجود فوراً جواب نہیں کہتے تھے. پہلا ریئیکشن صحابہ اکرام کا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام جواب جاننے کے باوجود اللہ کے رسول کی زبان سے جواب سننا چاہتے تھے. ہم جو بھی جواب دیں اللہ کے رسول کا جواب ہم سے بہتر ہوگا، تو اللہ کے رسول کی زبان سے ڈائریکٹ ہم جواب سننا چاہتے ہیں. اس لیے ان کا عمومی ریئیکشن ہی ہوتا، کوئی بھی سوال کرتے اللہ کے رسول فوراً جواب میں کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا ایما آیت اعظم معک فی القرآن، قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ فوراً کہا اللہ و رسولہ اعلم. اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال دہرایا. اسی سوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرایا. تب یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے جواب چاہتے ہیں. فوراً بغیر کسی تردد کے. قرآن کوئی معمولی چھوٹی کتاب نہیں ہے، 30 پارے ہیں. انہیں ذرہ برابر وقت نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہو سکتی ہے. فوراً کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباشی دی، انہیں ان کے سینے کو تھپ تھپایا اور کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر. ابو المنذر ان کی کنیت ہے کہ ابو المنذر جو یہ آپ کو قرآن کا علم ملا ہوا نا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ علم. تو اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو شاباشی ملی قرآن کا گہرا علم ہونے کی وجہ سے، قرآن پر گہری نظر ہونے کی وجہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مناسبت سے کہا کرتے تھے اقرؤنا ابی، ہمارے درمیان اگر قرآن کا سب سے بڑا قاری ہے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول جا کر قرآن سنایا کرتے تھے. وَأَقْوَانَا عَلِي، اور ہم میں سب سے زیادہ اگر کوئی ججمنٹ کا مستحق ہے، فیصلہ کرنے کا، تو وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب. ہمارے درمیان سب سے بڑے جج لوگوں میں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو یہ مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اپنی زندگی میں قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی زندگی میں قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا. 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا ہے. بلکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا خدمات لی ہیں تو آپ ایک طرف سے شمار کرتے جائیں تو بے شمار خدمات نظر آئیں گی. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ اونچی قبروں کو ڈھانے کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں بھیجا تھا. مکہ مکرمہ میں مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کا انتخاب کیا تھا. اسی طرح تبوک کے موقع پر مدینے کے اندر اپنا نائب اور ذمہ دار بنا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے تھے. تو متعدد موقعوں پر اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کی عظیم خدمات لی اپنی زندگی کے اندر. ابھی کہہ رہا تھا میں کہ یمن کی طرف، ملک یمن بڑا بابرکت ملک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے لیے خود دعا کی ہے، اور آج بھی اللہ کے رسول کی دعاؤں کی برکت اس ملک کے اندر دکھائی دیتی ہے. الایمان و یمانیہ، اللہ کے رسول نے کہا ایک حدیث کے اندر کہ ایمان جو ہے نا وہ یمنی ایمان ہے اصل. تو اللہ کے رسول نے اس ملک کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں. اس ملک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. خالد بن ولید مشہور صحابی رسول ہے، انتہائی بہادر. غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا. اس وقت تک یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. دوبارہ جو حملہ ہوا مسلمانوں پر جبل رومات کو کراس کرنے کے بعد، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اصل دشمنوں کی طرف سے اس حملے کو انجام دینے والے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہی شجاعت اور بہادری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں دکھائی. بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو عظیم فتوحات ہوئی نا، ان میں اگر سب سے بڑا کوئی رول تھا تو کن کا تھا؟ ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہاں تک کہ آخر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا تھا. کس وجہ سے؟ تاکہ لوگوں کے اندر یہ بدعقیدگی نہ پھیل جائے کہ یہ فتح خالد کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں. جہاں پر خالد موجود ہو، ایسا لوگوں کے ذہن کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ دشمنوں کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا. خالد بن ولید ہمارے کمانڈر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو موتا کا مشہور معرکہ ہوا تھا، اتنے بڑے فوج کے سامنے معمولی تعداد میں مسلمانوں کی ایک دم بہادری کے ساتھ بچا کر لے کر آئے تھے. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی چوک ہوئی اس جگہ پر. کیا ہوا؟ جب ان لوگوں سے اسلام کا مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے اسلمنا کہنے کی جگہ پر کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، سبعنا سبعنا کا لفظ کہنا شروع کر دیا. سبعنا کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا اس معاشرے میں؟ اگر کوئی شخص اپنے باپ دادا کا جو آبائی دھرم ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، اسے چھوڑ دے اور کوئی نیا دین اختیار کر لے، کوئی نیا دھرم قبول کر لے، تو کہا جاتا تھا کہ یہ سابی ہو گیا. اس کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ کہ یہ شخص سابی ہو گیا. اللہ کے رسول کو مکہ والے جو الزام دیتے تھے نا، کاہن کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، اس میں سے ایک الزام سابی کا بھی تھا. کیا کہتے تھے؟ کہ یہ اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ چکے ہیں اور ایک نیا دھرم قبول کر چکے ہیں. تو یہ لفظ سبعنا کا اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ باپ دادا کا ہم نے دھرم چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دھرم ہم نے قبول کر لیا ہے. ان لوگوں کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ ان لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. جن لوگوں کے پاس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکے. انہوں نے اسلمنا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے کہنے کی جگہ کیا لفظ استعمال کیا؟ سبعنا کا، کہ باپ دادا کا دھرم ہم نے چھوڑ دیا ہے، نیا دھرم قبول کر لیا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا
کہ انہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، یہ ایک دھرم چھوڑ کر کسی دوسرے باطل دھرم کو قبول کر چکے ہیں اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو قیدی تھے ان کو صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم کر کے کہا کہ آپ بھی اپنے قیدیوں کو قتل کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس لشکر میں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہ اپنے قیدی کو قتل کروں گا، نہ کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الاحکام کے اندر صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، اور اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر حاکم کوئی غلط فیصلہ کرے کتاب و سنت کے خلاف تو حاکم کا غلط فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، حاکم کا غلط فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے ان کے اس غلط فیصلے کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، اور کہا کہ نہ میں قتل کروں گا نہ کوئی دوسرا قتل کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد نے جو وہاں پر کام انجام دیا ہے، یعنی لوگوں کو قتل کیا ہے اسلام قبول کرنے کے باوجود، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے براءت کا اعلان کیا، اور وہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اسے علاقے میں۔ اس وقت حساس معاملہ تھا، کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس علاقے کو جا کر سنبھالتا، کیونکہ ان لوگوں پر کاروائی ہوئی تھی بغیر کسی جرم کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کہیں پر بھی اگر بغیر جرم کے کاروائی ہو جائے تو لوگوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کن کا انتخاب کیا اس موقع پر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اچھا خاصا مال و متاع دے کر بھیجا۔ جن لوگوں کے ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے رشتہ دار، ان کے لیے دیت ادا کی جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کر، حمدان نامی قبیلہ تھا، بڑا مشہور قبیلہ تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے یہ پورا قبیلہ حمدان اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ پورا کا پورا قبیلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر کیا کہا تھا؟ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ ایک بندہ بھی آپ کے ہاتھ اگر ہدایت پا جائے تو یہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اور یہاں پورا کا پورا قبیلہ حمدان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے کیا ہوا ہے؟ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، لیٹر لکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حمدان کا قبیلہ پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، جو کہ اس سے پہلے تک بڑی بڑی جنگیں کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف، اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ایک پورا قبیلہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس معاملے کو اچھی طرح نپٹانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں دوبارہ مدینہ۔ وفات سے پہلے ہی، بلکہ حجۃ الوداع سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند مہینے پہلے حج کیا تھا، جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے کیا ہے؟ مشہور ہے۔ حجۃ الوداع سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دوبارہ یمن کی طرف بھیجا قاضی بنا کر۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کی زبان کو سنبھال کے رکھنا، ان کی زبان پر ہدایت جاری کر دینا۔ تو اس کا اثر ہوا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے ایک دم بالکل سٹیک فیصلہ ہوتا، درست فیصلہ ہوتا، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع سے پہلے یمن کی طرف دوبارہ بھیجا۔ اس وقت جب یمن کی طرف دوبارہ گئے تو آپ کی حیثیت کس کی تھی؟ وہاں کے قاضی تھے، جج تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں انہیں جج بنایا تھا۔ وہیں سے وہ آئے تھے حجۃ الوداع کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نکلے حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول حج کے لیے نکلے ہیں، اور شاید کہ اللہ کے رسول کا یہ آخری حج ہو زندگی کا، جہاں سے جس نے بھی سنا کہ اللہ کے رسول حج کے لیے نکلے ہیں،
وہیں سے انہوں نے مکہ کی طرف رخ کر لیا حج کی نیت کر کے. علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں تھے اس موقع پر؟ مدینے میں نہیں تھے اس وقت تھے وہ یمن میں, اور وہیں سے انہوں نے حج کی نیت کر کے مکے کا رخ کیا. کس حج کی نیت کی؟ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے حج کی نیت کر کے. کون سی نیت کی تھی انہوں نے؟ کس حج کی؟ حج کی 3 قسمیں ہیں, حج افراد, حج قران اور حج تمتع. جانتے ہیں آپ, ہر سال حج کے موقع پر ٹریننگ دی جاتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت کیا کی؟ دیکھیں اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل کہ اللہ کے رسول کی جو نیت وہی میری نیت. اللہ اکبر. نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول کون سی نیت کریں گے, کون سا حج کریں گے. افراد بھی کر سکتے ہیں, قران بھی کر سکتے ہیں, تمتع بھی کر سکتے ہیں. نیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو نیت ہوگی وہی میری نیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کس کی؟ قران کی نیت کی, کیونکہ وقت کافی کم بچا ہوا تھا. یہی لگ رہا تھا کہ ہم کسی طرح مکہ پہنچ کر عمرہ کریں گے اور فوراً ہمیں منا کے لیے نکلنا پڑے گا, وقت بچے گا نہیں ہمارے پاس. اس لیے افضل ہے کہ ہم قران کی نیت کر لیں. اپنے ساتھ ہدی کا جانور اللہ کے رسول لے کر گئے مدینے سے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے پہلے. صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ جو مدینے سے گئے یہ بھی پہنچ گئے مکہ پہلے. جس وقت کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اتنا زیادہ وقت لگ جائے, اس زمانے میں آج کی طرف فلائٹ تھی نہیں اور نہ ٹرین اور بسوں کا کوئی بندوبست تھا, پیدل جاتے تھے. ایک اندازہ لگتا کہ شاید اتنے دن میں ہم پہنچ جائیں گے, لیکن اس سے کہیں پہلے پہنچ گئے. اب احرام کی حالت میں رہنا, جب تک ایک قارن کب تک رہتا ہے؟ 10ویں تاریخ کو کم از کم 2 عمل نہ کر لے. حج کے 4 اعمال میں سے 10ویں تاریخ کے جب تک 2 عمل نہ کر لے تب تک وہ یہ نہیں ہو سکتا, حلال نہیں ہو سکتا. اب احرام کی حالت میں رہنا جنہوں نے حج کیا ہے جانتے ہیں, آج تو ایئر کنڈیشن میں رہنے کو ملتا ہے, تب بھی اتنی پریشانی ہوتی ہے. قدم قدم پر ہر طرح کی سہولیات موجود ہے, پھر بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک دن اگر احرام کی حالت میں رہنا پڑے تو اس زمانے میں احرام کی حالت میں رہنا کتنا مشکل ہو سکتا تھا. تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ جنہوں نے بھی اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہیں لایا ہے وہ سب کے سب کیا ہو جائے, احرام اپنا کھول لے, عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے اور اسے حج تمتع میں بدل لے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیت اللہ کے رسول نے کی تھی وہی نیت انہوں نے بھی کی تھی, اس لیے وہ حلال نہیں ہو سکتے تھے. حج قران کی نیت کی ہوئی تھی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محل شاہد یہ ہے کہ کئی موقعوں پر اہم اسلامی فتوحات کے لیے ہو یا دوسرے معرکوں کے لیے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا ہے. غزوہ حنین کا موقع آپ جانتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں, اللہ کے رسول کی زندگی کے مشکل غزوات میں سے غزوہ حنین ہے. جیسے مسلمان داخل ہوئے حنین کے علاقے میں, انہیں پتہ نہیں تھا کہ دشمنوں کی تیاری کس نوعیت کی ہے, اور دشمن کس طرح بیٹھے ہوئے تھے. پہلے وہاں کی گلیوں میں چپکے سے پوری تیاری کے ساتھ تیر اور اسلحوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ مسلمان غافل ہو کر وہاں داخل ہو رہے تھے. جیسے پہنچے اچانک دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی, سب کے پاؤں اکھڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ باقی رہ گئے, اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے. بعض صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کو بعد میں پوچھا جاتا کہ غزوہ حنین میں آپ بھی بھاگ گئے تھے, تو جواب کیا دیتے؟ بڑا پیارا سا جواب دیتے, کہتے کہ اللہ کے رسول نہیں بھاگے تھے. ان کو پوچھا جاتا اپنے بارے میں کہ آپ بھاگ گئے تھے, تو جواب دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے. اپنے بارے میں خاموشی اختیار کرتے. تو چند صحابہ اکرام صرف تھے جو اس موقع پر بالکل ڈٹے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان میں سے ایک کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتہائی عظیم مقام و مرتبے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی,
جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحت کے ساتھ کہا تھا نام لے کر کہ اللہ کے رسول ان سے راضی تھے، ان سے راضی تھے، ان سے راضی تھے، ان میں سے ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول وفات کے وقت ایک شخص سے راضی ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور ان کی خلافت کے دور میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انتہائی اونچا رہا۔ ہم اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے مسئلے میں بیان کر چکے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ یہ بات جو لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے کہ 6 مہینے تک وہ رکے رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا، یہ پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ہی بیعت کر لی تھی۔ البتہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد دوبارہ بیعت کی تھی، یہ بات صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا یا بیعت نہیں کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدوں کے خلاف جو جنگ کی تھی ان میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہم مورچے پر لگایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگ مرتد ہو چکے تھے ان کے زمانے میں ان کے خلاف جنگ کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان میں سے مدینے کے اندر ایک اہم مورچے پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتنا زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ تھا۔ جہاں تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اونچا مقام دیتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ہر اہم فیصلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور شریک رہتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو بھی اہم کارنامے انجام دیے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اس میں ضرور شریک رہا۔ جیسے کہ بیت المقدس جب فتح ہوا، یہودیوں نے شرط رکھی کہ خلیفہ تمہارے جو ہیں عمر وہ خود آئے تب ہم قد تسلیم کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کو ان کی شرط ماننی چاہیے اور آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے ان کے پاس۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور جس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بیت المقدس کی طرف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی انہوں نے کیا کیا تھا، مدینے کے اندر اپنا نائب مقرر کر کے تشریف لے گئے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول نے ان کو نائب مقرر کیا تھا نا تبوک کے موقع پر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت المقدس فتح کرنا ہوا اس کے لیے جب گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ اسی طریقے سے جو ہجری تاریخ ہم استعمال کرتے ہیں، ہجری تاریخ جانتے ہیں نا، آج یہ انگریزی تاریخ کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ تاریخ کے بارے میں کہنا کہ آج کتنی تاریخ ہے یہ تو مشکل ہے ہی، اگر کہا جائے کہ کون سا سن ہے تو یہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ بس ہمیں اسلامی تاریخ کے بارے میں کب پتہ چلتا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ کسی سے بھی پوچھے رمضان کی کتنی تاریخ ہے تو کنفرم کہے گا آج کتنی تاریخ ہے۔ بس رمضان مہینے میں ہمیں پتہ رہتا ہے کہ آج کون سی تاریخ چل رہی ہے، اور عیدین کے موقع پر پتہ رہتا ہے کہ ہاں آج عید کا دن ہے۔ دوسرے مہینوں میں ہمیں ہجری تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہجری تاریخ کی شروعات کب ہوئی ہے؟ ہجری تاریخ کی شروعات ہوئی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب التاریخ ومن این ارخ التاریخ، باب التاریخ ومن این ارخ التاریخ، کہ تاریخ جو ہم استعمال کرتے ہیں کہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اس بارے میں متعدد روایتیں ہیں، لیکن اس پر تمام مؤرخین کا اجماع ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی شروعات ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام کو جمع کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ ہمیں کوئی الگ سے تاریخ متعین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جو چیک لکھتے تھے دوسرے لوگوں کی طرف بھیجتے تھے دوسرے صوبوں کی طرف, ان لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس چیک آتا ہے, اس میں مہینے کا تذکرہ ہوتا ہے, کتنی تاریخ ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن کون سا سن ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. اب اس شعبان میں, اس سال کے شعبان میں آپ نے یہ چیک جاری کیا ہے یا گزشتہ سال والے شعبان میں آپ نے یہ چیک جاری کیا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ لوگوں نے شکایت کی کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے سن متعین نہ ہونے کی وجہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ طلب کی اور اس میں صحابہ اکرام کے مشورے سے یہ پاس ہوا کہ ایک اسلامک کیلنڈر ہونا چاہیے, ایک تاریخ ہونی چاہیے. کہاں سے اس کی شروعات کریں؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے مناسبت سے, میلاد کی مناسبت سے. ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ فیصلہ, یہ رائے درست نہیں ہے. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے, مناسبت سے. یہ بھی رائے قبولیت اختیار نہیں کر سکی. کسی نے غزوہ بدر کے بارے میں کہا, کسی نے اور دوسری مناسبت پیش کیا. بالآخر تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہوا کس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کی شروعات ہو. اور جن صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا تھا ان میں سر فہرست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان میں سر فہرست کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اسی فیصلے کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا. اسی طریقے سے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی, ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تھے. آخر میں دو صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے, ایک عثمان اور ایک علی. یہ دونوں بھی اپنا نام واپس لینا چاہتے تھے, لیکن ان کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ تنازل اختیار نہیں کر سکتے, آپ کو خلیفہ بننا پڑے گا. جب دو لوگ باقی رہ گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا تھا؟ مدینے کے لوگوں سے مشورہ طلب کیا, ایک ایک گھر میں گئے اور پھر لوگوں کا جو مشورہ ملا اس حساب سے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ خلیفہ متعین کیا. سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کون تھے؟ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں نا کہ جان چھوٹی لاکھوں پائے, تو کسی طرح جان چھوٹ گئی ہے. یہ صحابہ اکرام عہدے اور منصب کے لیے مرتے نہیں تھے, بھاگتے تھے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, وفات سے قبل انہوں نے 6 لوگوں کے نام کا اعلان کیا. سنہری موقع تھا سب کے لیے, خصوصاً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کہا تھا کہ ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو عبد الرحمن بن عوف جن کے بارے میں فیصلہ کرتے وہی خلیفہ ہوں گے. اور 6 میں سے وہی خود تھے, خود اپنے بارے میں کہتے کہ میں خلیفہ, چاہے آپ موافقت کریں چاہے مخالفت کریں, دونوں صورت میں خلیفہ رہوں گا. لیکن سب سے پہلے اپنے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں بننا, میں اپنا نام واپس لیتا ہوں. اور بھی کوئی واپس لینا چاہے تو واپس لے لے. جیسے ہی موقع ملا نام واپس لینے کا, سب کے سب بھاگ کھڑے. سب نے کہا کہ مجھے نہیں بننا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, طلحہ, زبیر, سب نے ہاتھ کھڑے کر دے کہ مجھے نہیں بننا. عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بھاگنا چاہتے تھے. صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ, کہ شیخین کو خاموش کرایا گیا. لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ بھاگ نہیں سکتے, آپ کو بننا پڑے گا. تو مجبوری میں ان کا نام رہ گیا تھا باقی. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ خلیفہ ہوں گے, سب سے پہلے جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا, پورے مقام و مرتبے کا پوری زندگی خیال رکھا. جب عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف افریقی علاقے کو فتح کرنے کے بارے میں خط آیا کہ بلاد افریقیہ پر ہمیں چڑھائی کرنی چاہیے اور اس علاقے کو فتح کرنے کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مشورہ کیا کہ ہمیں اس مورچے کی طرف
دھیان دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اور پھر انہی کے مشورے سے اس علاقے پر چڑھائی کی تھی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی تھا. اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ کیا تھا؟ قرآن کو ایک مصحف پر جمع کرنا، جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں اس مصحف کو؟ مصحف عثمانی کہتے ہیں نا. تو اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ انتہائی قابل قدر رہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. متردد تھے پہلے پہل یہ کام کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے. صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، تو جن صحابہ اکرام سے مشورہ لیا ان میں سے ایک اہم شخصیت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی. اسی طریقے سے کبھی حد وغیرہ کسی پر نافذ کرنا ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد لیتے، بلکہ بسا اوقات خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے حد قائم کریں. جیسے کہ ولید بن عقبہ کے اوپر شراب پینے کے جرم میں جو حد نافذ کیا گیا تھا تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ حد نافذ کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو حد نافذ کیا گیا تھا یہ گواہوں کی بنیاد پر نافذ کیا گیا یا حقیقت میں انہوں نے شراب پیا تھا، ایک الگ مسئلہ ہے. اور روایتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے. والعلم عند اللہ کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد صرف گواہوں کی وجہ سے نافذ کیا گیا تھا. اور یہ گواہ کون تھے؟ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے، ان کی شبیہ بگاڑنے کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل تک کر ڈالا. تو انہی لوگوں کو پروپیگنڈے کی وجہ سے جب گواہی دی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ عدالت کے اندر جج اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے. جو اس کی عدالت میں دلائل طرفین کی طرف سے پیش کیے جائیں گے ان دلائل کی بنیاد پر جج فیصلہ کرتا ہے. تو جب ان کے خلاف لوگوں نے گواہی دی، چاہے گواہی سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، گواہی آ جانے کے بعد ایک جج کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اس بنا پر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد نافذ کیا گیا. یہ کہنا کہ حقیقت میں انہوں نے شراب پیا تھا، اس بارے میں جو روایتیں ہیں ان روایتوں کے بارے میں محدثین نے کلام کیا. البتہ حد نافذ کیا گیا تھا یہ بات درست ہے. تو حد نافذ کیا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ حقیقت میں شراب پیا تھا، اس لیے کہ گواہ موجود تھے اور اس موقع پر ایک جج کے سامنے کوئی دوسرا نہیں راستہ رہتا، انہیں گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ سنانا پڑتا ہے. تو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب حد نافذ کیا گیا شراب پینے کا تو یہ حد کس نے نافذ کیا تھا؟ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ یہ حد آپ نافذ کریں. پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، باغیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، تو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھیاروں کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیجا. کوئی دشمن کی حفاظت کے لیے بھیجے گا؟ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چپکلش تھی، عداوت تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سفید جھوٹ ہے. ان نفوس قدسیہ پر صریح جھوٹا الزام ہے، اور جو اس طرح کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس پکڑے جائیں گے. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے قبل مسلح ان کے گھر بھیجا تھا کہ ان کی حفاظت کرے جہاں تک ممکن ہو سکے. یہاں تک کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے، لیکن ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی خبر ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی خبر ملتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس موقع پر مستدرک حاکم کے اندر، اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں، غور کریں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا تھا. وَلَقَدْ طَاشَ عَقْلِي يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَانْكَسَرْتُ نَفْسِي
جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی خبر ملی تو اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں معاف العقل ہو چکا ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کی حالت تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا اچھی طرح جانتے ہیں، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل کیا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تاشا عقلی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں معاف العقل ہو چکا ہوں، دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ ایسے موقع پر جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، ان باغیوں نے سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف رخ کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، کسی سے نہیں ملنا ہے، مجھے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس موقع پر میں کسی سے مل نہیں سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا اور کیا کہا کہ آپ اب ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا، خصوصاً کہا کہ جس شخصیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ فرشتے ان سے شرم و حیا کرتے ہیں، ان کو قتل کرنے کے بعد آپ مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ ابھی ان کی تدفین کا عمل مکمل نہیں ہوا اور اس سے پہلے میں خلیفہ بن جاؤں، یہ میرے ذریعے نہیں ہو سکتا، یہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ مجھے انتہائی شرم و حیا محسوس ہو رہی ہے کہ اس موقع پر میں خلافت قبول کر لوں، انکار کر دیا۔ یہ باغی حضرات پہنچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ خلیفہ بن جائیں، انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا کہ کسی صورت میں نہیں، انہوں نے یہاں تک دھمکی دی کہ نہیں بنیں گے تو آپ کو قتل کر ڈالیں گے، پھر بھی انکار کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنانے سے سختی سے انکار کر دیا تھا، تو اس وجہ سے غمزدہ تھے عبداللہ بن عمر کہ ایک اچھا موقع میرے ہاتھ سے چلا گیا، والد صاحب کے بعد اس گدی کو میں سنبھالتا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ کسی صورت میں عبداللہ کو یہ منصب نہیں ملنا چاہیے۔ جب لوگوں نے خبر دی کہ وہ غمزدہ ہیں، ان کے نام کے تعلق سے آپ نے اس طرح کہہ دیا ہے، بلکہ کیا جملہ استعمال کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا تھا کہ جنہیں اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں آتا ان کو میں خلیفہ بنا کے جاؤں گا، یعنی سختی کے ساتھ انکار کرنا اصل مقصود تھا، ان کی توہین مقصود نہیں تھا، سختی کے ساتھ انکار کرنا مقصود تھا۔ ایک نے کہا کہ ان کو بنا دے، عبداللہ کو کہا کہ کذب تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو اور چاپلوسی کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو، حقیقت میں نہیں کہہ رہے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے سخت تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ خلافت اچھی چیز ہے تو میں نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے، نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی دوبارہ اس مزے کو چکھے، اور اگر بری چیز ہے تو عمر اس کے لیے کافی ہے، اور کسی دوسرے کو اس میں ڈھکیلنا نہیں چاہتا۔ بہرحال انہوں نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے دل میں خواہش تو تھی خلیفہ بننے کی، اگر حقیقت میں خواہش ہوتی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اچھا موقع تھا، خلیفہ بن جاتے۔ لوگ انہیں جان کی دھمکی دے رہے ہیں کہ نہیں بنیں گے تو آپ کی جان لے لوں گا، پھر بھی قبول نہیں کر رہے، نہیں بننا مجھے، کچھ بھی ہو جائے نہیں بننا مجھے خلیفہ۔ مایوس ہو گئے، پہنچے کن کے پاس؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ خلیفہ بن جائیں، بے چین ہیں یہ لوگ، وہ بھی سختی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے نہیں بننا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، آپ خلیفہ بن جائیں، نہیں بننا مجھے، کوئی بھی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دشمنان اسلام اس اسلامی تاریخ کو کس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس گدی کو پانے کے لیے لوگوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، ابھی آپ کی تدفین عمل میں نہیں آئی ہے، اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے، اور لوگ لڑنے لگے کہ کون خلیفہ بنیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان صحابہ اکرام کے بارے میں اس طریقے سے توہین کرتے ہیں، یہ گدی کے لیے لڑ رہے تھے، گدی کے پیچھے بھاگنے والے تھے، ان کو زبردستی بننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور سب بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہ نہ ہونا پڑے۔
خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شاندار خلافت چلانے کے باوجود آخری زندگی میں وفات کے وقت وہ بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی. کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچوں تو یہ خلافت کی جو مدت ہے میری زندگی میں نا، اس کا نہ مجھے کوئی اجر چاہیے نہ اس کی مجھے کوئی سزا چاہیے، بس برابر سرابر کا معاملہ ہو جائے، بس نکل جاؤں اس مدت سے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس کوئی حساب کتاب نہ ہو. میرا جو کچھ بھی حساب کتاب ہو خلیفہ بننے سے پہلے کی زندگی کا ہو، خلیفہ بننے کے بعد جو میں نے زندگی گزاری ہے اللہ کرے کہ اس کا حساب کتاب ہی نہ ہو. اگر کوئی اچھا کام کیا ہے مجھے نہیں چاہیے اس کا کوئی بدلہ، بس جو کوتاہیاں ہوئی ہے برابر سرابر کا معاملہ ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے اندر سب سے انصاف پسند بادشاہ گزرے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی. 1 نمبر پر کون ہے؟ الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ. اگر عمر اس میں نہ ہو تو کون ہوں گی؟ اس کے باوجود یہ محاسبہ نفس ہے، اس قدر خوف ہے آخرت کو لے کر. تو کوئی اگر آخرت کے بارے میں اس نظریے سے سوچتا ہو تو اس طرح عہدے اور منصب کے پیچھے بھاگے گا، حتی الامکان کوشش کرے گا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے. لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی چھوڑ دے. اگر ہر کوئی چھوڑ دے گا تو پھر یہ معاملہ چلے گا کیسے؟ تو جو حقیقت میں اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا، اور لوگ اگر اصرار کریں تو قبول کرنا پڑے گا. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر قبول کیا جب مہاجرین اور انصار ان کے پاس آئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ دیکھیں کسی نہ کسی کو اس معاملے کو سنبھالنا پڑے گا، مسلمانوں کا معاملہ بغیر خلافت کے نہیں رہ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی شخص کی وفات اس حالت میں ہو جاتی ہے کہ اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہیں ہے تو کیسی موت مرا؟ ہو جاہلیت کی موت مرا. من مات ولیس فی عنقہ بیعت فقط مات میتۃ الجاہلیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی سخت وعید ہے. مسلمانوں کا معاملہ بغیر خلافت کے نہیں چل سکتا، تو کسی نہ کسی کو تو عہدہ سنبھالنا پڑے گا، مسلمانوں کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. صحابہ اکرام نے آ کر انصار و مہاجرین نے اصرار کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ اس بارے میں تمام علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ بالآخر خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا اور علل اعلان ان کی بیعت ہوئی مسجد کے اندر. لوگوں نے آ کر ان کو گھر میں کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، دروازہ بند کر لیا. لوگوں نے جب اصرار کیا تو کہا کہ دیکھو انی لکم وزیر خیر منی لکم امیر، میں امیر بن کر تمہارے درمیان زندگی گزاروں اس سے کہیں بہتر ہے کہ امیر کوئی دوسرا بن جائے، میں ان کا وزیر بن جاؤں. اور وزیر بن کر جس طرح اس سے پہلے میں نے زندگی گزاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، تو اسی طرح میں وزیر بن کر زندگی گزاروں، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. مجھے امیر مت بناؤ، کسی دوسرے کو امیر بنا لو، میں تیار ہوں ان کا وزیر بننے کے لیے. ایسا نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا، میں تیار ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے، وزیر بن کر تمہارے درمیان زندگی گزاروں گا اور کوشش کروں گا تم کو فائدہ پہنچاؤں، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں. کہا لوگوں نے کیا؟ لا واللہ ما نعلم احدا احق بها منک. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں صحابہ اکرام نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم آپ سے زیادہ اس عہدے اور منصب کا کوئی دوسرا مستحق ہے ہی نہیں، آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا. اصرار کر رہے ہیں صحابہ اکرام. بالآخر ان کے اصرار کے سامنے ہار گئے. صحابہ اکرام کے اصرار کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے اور کیا کہا؟ فَإِنْ أَبَيْتُمْ عَلَيَّ فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا تَكُونُ سِرًّا. اگر آپ لوگ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تو اگر مجھے خلیفہ بننا ہی ہوا تو میرے بھی کچھ شرطیں. اس طریقے سے گھر میں سری طور پر خاموشی کے ساتھ بیعت ہو جائے یہ میں قبول نہیں کر سکتا. بیعت کیسے ہوگی؟ وَلَكِنْ أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَنْ شَاءَ يُبَايِعَنِ بَايَعَنِ. میں ابھی مسجد جانے والا ہوں، مسجد میں علل اعلان مجمع عام میں
بیعت ہوگی، اس وقت جو بیعت کرنا چاہے اپنی مرضی سے آئے اور بیعت کرے. میں کسی کو مجبور کر کے خلیفہ نہیں بننا چاہتا، اور نہ سری طور پر اس طرح گھر کے اندر بیعت کر کے میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں. علل اعلان مجمع عام میں مسجد پہنچوں گا، اور جس کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہو وہاں پہ آ کے بیعت کرے. پہنچے وہاں پر، اور صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر جو موجود تھے مدینے کے اندر انہوں نے بیعت کی، اور اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق اہل مدینہ کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے. ان کی خلافت کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ وہ چوتھے خلیفہ ہے، اور ان کی خلافت کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے. ان کی جگہ پر کسی بھی دوسرے شخص کا نام نہیں آیا ہے کہ علی کی جگہ پر ان کو خلیفہ بنایا جائے. یہ الگ بات ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے گی کہ خلیفہ بننے کے بعد کیا ہوا آخر. یہ تفصیل وقت چاہیے اس کے لیے، آج کے درس میں 2-4-5 منٹ کے اندر بیان کرنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز موجود ہے کہ تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر آ کر بیعت نہیں کی. ملک شام والوں نے اصرار کرتے رہے کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیا جائے. بصرہ کے اندر اسی طرح انتشار پھیلا ہوا، کوفہ کے اندر انتشار پھیلا ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کر دیا گیا، مدینے کی یہ حالت تھی، کافی لمبا محاصرہ رہا، باغیوں نے مدینے پر اس طرح قبضہ کیا اور مدینے کی حرمت کو پامال کیا. بہت سارے صحابہ کرام کبیدہ خاطر ہو کر مدینہ چھوڑنے لگے، ادھر ادھر دوسرے شہروں کی طرف جانے لگے کہ مدینہ کیا ہو گیا ہے، ان باغیوں نے فتنوں کی سرزمین سے بنا لیا. اور صحابہ کرام فتنوں سے بھاگنا چاہتے تھے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کی حدیثیں پڑھی. یہ کتاب الفتن جو ہے صحیح بخاری کے اندر انتہائی اہم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی اگر توفیق دی تو انشاءاللہ کتاب الفتن صحیح بخاری آپ کے سامنے کبھی شرح کروں گا باذن اللہ تعالی. یہ صحیح بخاری کی انتہائی اہم کتاب ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ فتنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے کیا ہماری رہنمائی کی ہے. ان احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر انتہائی صحیح اسانید سے کتاب الفتن کے نام سے جمع کر دیا ہے. تو ان احادیث کی معرفت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے حد درجہ اس بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ فتنے سے جتنا زیادہ دور ہو سکے بھاگ جانا، دور رہنا. ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. وہ شخص انتہائی سعادت مند ہے جو فتنے سے دور بھاگتا ہے. جو فتنے سے جتنا زیادہ دور ہو اتنا زیادہ وہ سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے. صحیح بخاری کے ایک روایت میں اللہ کے رسول بالتفصیل اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو فتنے سے دور بھاگنا تمہاری دنیا و آخرت کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ فتنوں کی طرف ایک بندہ دوڑتے ہوئے جا رہا ہے اور ایک بندہ چلتے ہوئے جا رہا ہے. تو یہ چلتے ہوئے جانے والا دوڑتے ہوئے جانے والے سے بہتر ہے. حالانکہ دونوں فتنوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ایک دوڑتے ہوئے ایک چلتے ہوئے، لیکن چلتے ہوئے جانے والا اس شخص سے بہتر ہے جو دوڑتے ہوئے فتنوں کی طرف بھاگ رہا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس فتنے کی طرف لپک رہا ہے، جانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو جو صرف ابھی کھڑا ہوا ہے، چلنا شروع نہیں کیا ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو چلنا شروع کر دیا ہے فتنے کی طرف جانے کے لیے. آگے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ابھی اور کھڑے ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوا، ابھی بیٹھا ہوا ہے وہ، تو یہ بہتر ہے اس سے جو کھڑا ہو چکا ہے جانے کے لیے. یہ کتنی تفصیل کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فتنوں سے دور رہنے کے لیے کہا. جو جتنا زیادہ دور ہے اتنا زیادہ محفوظ ہے فتنوں سے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوگی؟ اس کی بکریاں ہوں گی. ان بکریوں کو لے کر پہاڑ کی طرف بھاگ جائے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا. ان بکریوں سے اپنی زندگی گزارے گا، اس کو رزق ملتا رہے گا ان بکریوں سے، اور کسی طرح پہاڑوں میں چھپ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا. اسے لگنے لگے گا کہ اس معاشرے میں رہ کر ممکن نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی اپنے ہی مسلمان بھائی کا قتل نہ کرو.
اس قدر گتھم گتھا ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان، یہ بھی اپنے اگر یہاں موجود رہا، یا تو یہ کھینچ کر لے جائیں گے اپنے ساتھ لڑنے کے لیے ان کے خلاف، یا یہ کھینچ کر لے جائیں گے ان کے خلاف اپنے ساتھ لڑنے کے لیے۔ بیٹھ کر تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کسی نہ کسی کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، اور میرے ہاتھ سے اپنے ہی مسلمان بھائی کا خون ہوگا، کوئی دوسرا آپشن نظر نہیں آئے گا۔ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرے گا؟ معاشرہ اور بستی چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگے گا، کسی طرح اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے۔ تو جب یہ فتنے رونما ہوئے مدینے کے اندر، باغیوں نے محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا، تو بہت سارے لوگ ان فتنوں سے بھاگ کر مدینہ سے دور جانے لگے۔ یہاں تک کہ یہ حج کا موقع تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے فوراً بعد قتل کیا گیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کب بنے؟ 25 ذی الحجہ کو، سن 35 ہجری 25 ذی الحجہ۔ حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو، یعنی حج کے تقریباً 15 دن بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ مقرر ہو رہے ہیں۔ تو یہ حج کا موقع تھا، بہت سارے مسلمان کہاں پر موجود ہیں؟ ابھی مکہ مکرمہ میں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب انہیں خبر ملی، مکہ سے واپس ہی نہیں آئے، وہیں پر رہ گئے، جن میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بعد میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر مل گئے، اور بہت سارے دوسرے صحابہ اکرام۔ وہیں سے یہ پہنچے تھے بصرہ، جس وجہ سے جنگ جمل کے نام سے جو مشہور جنگ ہے، وہ جنگ پیش آئی تھی۔ تو یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام کہاں سے آئے تھے؟ مدینے سے نہیں، مکہ سے یہ لوگ آئے تھے، کیونکہ مدینے کے اندر یہ صحابہ اکرام نہیں تھے اس وقت۔ تو مدینہ اس وقت صحابہ اکرام کو لگنے لگا کہ یہاں پر رہنے سے بہتر ہے کہ آپ ادھر ادھر سرک جائیں کسی طرح، تاکہ اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ جس وقت یہ فتنے بھڑکے اور یہ دونوں جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی؟ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے 10,000 سے زائد، 10,000 سے زائد۔ ان میں سے کتنے لوگوں نے شرکت کی ان جنگوں میں جو مسلمانوں کے آپس میں ہوئی ہیں؟ 100 بھی نہیں ہوں گے، بلکہ کہتے ہیں ایک دوسری روایت میں کہ زیادہ سے زیادہ اگر کہہ لیں تو شاید 30 پہنچے، اتنے بھی شاید نہ پہنچے۔ 10,000 کے بالمقابل 30 کتنے % ہوتے ہیں؟ یعنی اکثر و بیشتر صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا تھا، ان السعید لمن جنب الفتن۔ تو ان فتنوں کے متعلق جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد بڑھ کے 3 مشہور جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف ہوئی ہے۔ اسی طرح جو روافض کا فتنہ بھڑکا، انکار حدیث کا فتنہ بھڑکا، یہ تمام جو اس امت کے سب سے بڑے فتنے تھے، ان فتنوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بڑھ دے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بڑھ دے۔ کسی بھی طریقے سے ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی، کوئی کینہ، کپٹ، بغض و حسد ان صحابہ اکرام کے تعلق سے، خصوصاً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔